تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑے ہیں۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، اگر اس ملک کی بقا چاہتے ہو، اگر اس ملک کے اندر مسجدوں کو سلامتی سے دیکھنا چاہتے ہو، یہاں پر اسلام کے پرچم کو بلند دیکھنا چاہتے ہو، آؤ سرکار کی محبت میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، آخرت کے تصور میں گم ہونا۔ اس لیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، اللہ اکبر، ایک مرتبہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں اس حدیث پاک کو لکھتے ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زانوں پہ سرکار سر مبارک رکھ کر آرام کر رہے تھے، اچانک ام المومنین کی آنکھوں سے آنسو آئے، وہ روتی، اتنا روتی کہ آنسو نکل کر آقا کے رخسار پر گرے، تو آنکھ کھلی تو عائشہ کو روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، قیامت کا میدان یاد آ گیا، میدان محشر یاد آ گیا، آخرت یاد آ گئی سرکار۔ کیا قیامت کے دن کوئی بیوی اپنے شوہر کو پہچانے گی؟ کیا قیامت کے دن کوئی باپ اپنی اولاد کو پہچانے گا؟ کیا کوئی بہن اپنے بھائی کو پہچانے گی؟ عائشہ نے یہ سوال کیا تو میرے نبی نے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ 3 مقامات کون سے ہیں جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا؟ ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، بچے ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے۔ آج اگر بیٹا بچھڑ جائے تو ماں باپ پریشان، ماں باپ نکل جائے تو بچے پریشان، مگر قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ 3 مقامات ایسے ہیں۔ ام المومنین عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ آقا کریم غیب داں نبی فرماتے ہیں، غیب کی خبریں بتانے والے نبی فرماتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں کا راز فاش کرنے والے نبی فرماتے ہیں 3 مقامات وہ ہیں۔ نمبر 1، جہاں اعمال نامہ تولا جائے گا اس وقت لوگوں کو اپنی پڑی ہوگی کہ کس کے اعمال نامے نیکیوں سے بھر جائیں گے، وہ اس خیال میں کسی کو نہیں دیکھے گا۔ اور نمبر 2، جہاں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا وہ اس پریشانی میں ہوگا، اگر اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اگر الٹے ہاتھ میں دیا گیا تو بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ اس وقت اسے اپنی پڑی ہوگی، میرا اعمال نامہ کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا، مجھے پرچہ کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس فکر میں وہ کسی کو نہیں پہچانے گا۔ تیسری منزل ہوگی عائشہ، وہ ہے پل صراط، جہاں سے گزرنا پڑے گا ہر کسی کو۔ وہ پل لوگوں جس پل کو یاد کر کے ابو بکر روتے تھے، وہ پل لوگوں جسے یاد کر کے عمر روتے تھے، وہ پل صراط لوگوں جسے یاد کر کے عثمان غنی روتے تھے۔ آج ہمیں اس پل کا خیال نہیں۔ آج ہم اگر کسی اونچی بلڈنگ پر سے نیچے نظر کرے تو لوگ چونٹیوں کی طرح نظر آتے تو چکر آ جاتی ہے، مگر وہ پل اتنی بلندی پر ہے، نیچے جہنم ہے، اس پل سے چلنا پڑے گا، اس پل سے گزرنا پڑے گا۔ وہ پل تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، اس پر چلنے کے وقت جب باری آتی ہے، جس پل کو دیکھ کر حسن بصری اتنا روتے تھے مصلی بھیگ جاتا تھا، یہ وہ پل ہے جس کو یاد کر کے حضرت غوث اعظم رویا کرتے تھے۔ آج ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ کیا آپ کو پل سے گزرنا نہیں ہے؟ کیا آپ کو پل صراط کی منزل طے کرنا نہیں ہے؟ آؤ، اگر پل سے گزرنا طے ہے تو یوٹیوب میں ننگے مناظر دیکھنے والوں، موبائل کے ذریعے گناہ کرنے والوں، موبائل کے ذریعے بے حیائی کے مناظر دیکھنے والوں، اگر کوئی اپنی آنکھوں سے اگر زنا آنکھوں کا کر رہا ہے، کانوں کا کر رہا ہے، کیا پل پر تو چل سکے گا؟ کیا پل پر تجھے موبائل نجات دلا سکے گا؟ موبائل لے کر تنہائی میں بیٹھ کر گناہ کرنے والوں، موبائل کے ذریعے گیم کھیل کے لاکھوں روپے ماں باپ کے ختم کرنے والوں، پراپرٹیوں کو کلوز کرنے والوں، آؤ موبائل کی لعنت سے بچو۔ یہ موبائل آج انسان جوانوں کو تباہ کر رہا ہے۔ آج جوا موبائل سے، سٹا موبائل سے، چرس گانجا موبائل سے، گوگل سے گندے گندے مناظر دیکھنا یہ موبائل سے عام ہو چکا ہے۔ لوگوں، وہ پل جس پر جہنم، جس کے نیچے جہنم ہے، اس پل سے گزرنے کی جب باری آئے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام المومنین رو رہی ہے، ماں رو رہی ہے، جنتی ہونے کے بعد رو رہی ہے، اور ہم تو کتنی دور ہے جنت سے، ہمیں رونا تک نہیں آتا۔ فجر کی نماز چھوڑنے والوں، ظہر کی نماز چھوڑنے والوں، عصر کی نماز چھوڑنے والوں، مغرب کی نماز چھوڑنے والوں، عشاء کی نماز چھوڑنے والوں، نماز
नमाजें छोड़कर इतरा रहे हो, एक तो नमाजें छूट रही है, गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं और मोबाइल की दुनिया में ऐसे मगन है कि माँ बाप पुकारे तो होश तक नहीं है। नौजवानों, मोबाइल जहां जितना नफा है वही गुनाह ज्यादा नुकसान भी दे रहा है। आज हमें मोबाइल की लानत से भी बचना होगा, इन बेहयाई के मनाजिर से बचो। अब तो मोबाइल के अंदर ऐसा हो गया, तुम देखना नहीं चाहते वो दिखाया जा रहा है, तुम्हें उसे देखना नहीं चाहते मगर निगाहों के सामने लाया जा रहा है। इस तरीके से उसके अंदर गंदगी को भर दिया गया। खुदारा मुसलमानों, अल्लाह से डरो। मेरे आका फरमाते, आयशा एक मंजिल होगी, एक मकाम होगा, वो आखिरी पुल सिरात है, नीचे जहन्नम है, उस पर से चलकर गुजरना होगा। जिसके नेकियां ज्यादा है उसकी नेकियां उसे लेकर जन्नत में जाएगी और जिसके गुनाह ज्यादा है वो कट कर दोज़ख में गिर जाएगा, आग उसे खा लेगी, उसके बदन से पूरा चमड़ा गल जाएगा, वो प्यास की शिद्दत से पानी कहेगा जहन्नम में गिरकर, उस वक्त उसे पानी नहीं दिया जाएगा। खोलता हुआ जहन्नमियों का पसीना और वो खून और पीप ला कर दिया जाएगा, जिसको पीते ही अंतड़ियों को फाड़ कर बाहर निकलेगा। मुसलमानों, दुनिया में गुनाह करके मजे लेने वालों, नमाजें छोड़कर अल्लाह के रसूल को नाराज करने वालों, आज सच्ची तौबा करो कि मैं आज से नमाज नहीं छोड़ूंगा और मोबाइल में गंदी तस्वीरें नहीं देखूंगा। उम्मुल मोमिनीन ने, आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, आका वो तीसरी मंजिल क्या है? तो मेरे नबी ने कहा वो पुल सिरात है, जहां कोई किसी को नहीं पहचानेगा। मुझे चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। मैं आपके काम नहीं आ सकता, आपके दोस्त काम नहीं आ सकते, आपके रिश्तेदार काम नहीं आ सकते। जिसके आमाल ज्यादा अच्छे होंगे उसके